اور وہ کہتے تھے جب ہم کیش پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، ادھار پہ بیچتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے. تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے. احل اللہ البیع، یہ جو البیع میں الف لام عہد کا، یہ جو مخصوص بیع ہے نا، یعنی یہ جو قسطوں کا کاروبار، یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے. وحرم الربا، اور سود حرام ہے. تو یہ سود نہیں ہے. سود یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ طے ہو گئی تو پھر آپ لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے سود. یا یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بیچی ہے، کیش اماؤنٹ کے بدلے میں آپ کیش اماؤنٹ اضافہ کر کے لے رہے ہیں، یہ سود ہے. سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ربا النسا، ربا الفضل. تو اس لیے پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہ کیا جائے نا تو اس وقت تک فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنے بڑے اسکالر بن جائیں. تو دو قسمیں سود، ربا النسا جس کو حدیث نے حرام، جس کو قرآن نے حرام کیا، قرضے پہ سود لینا، اور ایک ربا الفضل، دو جنس کی چیزوں میں اضافہ کر کے بیچا جائے جو مخصوص شرائط کے ساتھ، تو اس میں بھی سود ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ سود نہیں ہے. آپ کو دیکھنے میں وہ سود لگتا ہے لیکن وہ شریعت کی نظر میں سود نہیں ہے. تو اس لیے فنٹر نہ بنا کریں اور علماء پہ اعتراض کر کے جو ہے وہ باتیں شروع کر دینا. اسی وجہ سے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جنہوں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے علم حاصل کر لیا ہوتا ہے قرآن و سنت کا، یہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں پتا وہ تو علماء سے رابطہ کر لیتا ہے، لیکن ادھورا علم حاصل کیا اور آپ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں بھی گھسنا شروع ہو گئے، اس سے بہت زیادہ امت کو نقصان پہنچتا ہے. یا ایسا یہ نیم حکیم خطرہ جان. یا تو پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہوتا، پراپر وے میں علم حاصل کیا نہیں، کچھ ادرک کے فضائل، کچھ لہسن کے فضائل اور ٹماٹر کے فضائل یاد کر لیے، اب وہ ہر شخص پہ تھوپے جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے لہسن کھا کھا کے بیچارے کا منہ جو ہے نا رونق ختم ہو گئی اس کی. اس نے کہیں یوٹیوب پہ کسی حکیم صاحب کو دیکھ لیا کہ لہسن کھانے سے جو ہے نا یہ فائدے ہوتے ہیں. وہ لہسن کھایا، اس کا خون جلنا شروع ہو گیا. تو پھر کسی نے بتایا مر جائے گا بھائی تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم مفتی خطرہ ایمان. اچھا بھائی.